بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں جی آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سورہ قدر کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلیں جی چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تنزل نون کو زا کے ساتھ ملانا ہے، مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ تنزل الملائکۃ، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، بیچ میں الف کیا ہے گر جائے گا یہاں پہ۔ میم متحرک، میم کو ہمیں نہیں کھینچنا۔ مد والے حرف کے بعد حمزہ اپنی اصلی حالت میں ہے، یعنی کہ اپنی اصلی شکل میں ہے، مد متصل ہے، اسے ہمیں کھینچنا ہے 5 الف کے مقدار کے برابر۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ متحرک۔ متحرک کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش کی حرکت ہو تو انہیں ہمیں بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ والروح، واو کو را کے ساتھ، والروح، والروح، را یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ را واو پیش رو، حروف مد، اسے ہمیں کھینچنا ہے، ہا کو ہمیں بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ تو اکثر ہم غلطی کیا کر دیتی ہیں؟ لمبا نہیں کرتی تو پھر جھٹکے کے ساتھ پڑھ دیتی ہیں، جھٹکا بھی نہیں دینا ہمیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا دونوں حروف مد، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، تو دونوں کو ہمیں ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر لمبا کرنا ہے۔ یہاں پہ فیہا بإذن ربہم، بإذن، حمزہ کو زال کے ساتھ ملانا ہے، زال نرمی سے ادا ہوگا، دونوں دانتوں کے درمیان زبان کی نوک کو رکھتے ہوئے، نون متحرک، نون کو نہیں کھینچنا، ربہم نہیں پڑھنا اس کو، ربہم، ربہم، جیم کا سائن ہے تو ہم نے یہاں پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل، میوں کیوں پڑھا ہم نے یہاں پر؟ کیونکہ اخفا ہو رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف کاف ہے، حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ ہمیں نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ کلی، کلی، لام کو نہیں کھینچنا، لام متحرک ہے۔ من کلی امر سلام۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو آگے ملا کر کیوں پڑھا؟ جہاں پر بھی آپ کو 3 ڈاٹ نظر آئیں، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں 3 ڈاٹ ہیں، آگے دیکھیں یہاں پر بھی 3 ڈاٹ ہیں، تو یہاں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیں ایک جگہ پہ رکنا ہے اور ایک جگہ پہ ہمیں ملا کر پڑھنا ہے، وہ اب ہماری مرضی ہے۔ ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں، من کل امر سلام ہی حتی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا اگر ہم ملا کر پڑھیں گی تو من کل امر سلام، یہاں پر رک بھی سکتی ہیں، ملا بھی سکتی ہیں۔ اگر یہاں پر میں نے ملا دیا تو یہاں پر مجھے رکنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہاں پر میں رک گئی ہوں تو پھر مجھے یہاں پر آگے آیت کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اگر میں یہاں پر رکوں گی، وقف کروں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہو جائے گی، را ساکن سے پہلے زبر کی حرکت۔
وقف کی صورت میں ہمیں اس را کو موٹا پڑھنا ہے، امر، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر یہ باریک پڑھی جائے گی، ساتھ میں یہاں پہ اخفا بھی ہو رہا ہے، امر سلام، سلام جلدی سے نہیں پڑھ دینا۔ یہاں پہ کیا ہوگا، پھر مد عارض کا قاعدہ ہوگا، وقف ہوگا تو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے اس کو لمبا کرنا ہے ہمیں، من کل امر سلام، ہی حتی، اس لفظ پہ ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم کیسے پڑھ دیتی ہیں اس لفظ کو، ہیا حتی، ہیا، ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کو کھینچ دیتی ہیں، کسی کو بھی نہیں کھینچنا، بالکل دونوں متحرک ہیں۔ اور دوسری بات، اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، تو ان کی ادائیگی کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، ہیا حتی، ہیا حتی، ہیا حتی مطلع مطلع، میم کو تو آ کے ساتھ ملاتے ہو، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہ آپ نے مجھے کومنٹس کے اندر بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلع الفجر، فجر، را یہاں پہ موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہو جائے گی، را ساکن سے پیچھے زبر کی حرکت ہے، ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک مرتبہ سبق کو شروع سے ریپیٹ کرتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق کی صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ایک نیو سبق میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔